سوال نمبر 7 ہے۔ ایک ભાઈ પૂછ રહે हैं એવો મરીઝ છે કે બેસી પણ નથી શકતો, વુઝુ પણ નથી કરી શકતો, હવે તે નમાઝ કેવી રીતે પઢી શકે? વુઝુ કેવી રીતે કરી શકે? શું ઈશારાથી તયમ્મુમ કરે, ઈશારાથી નમાઝ પઢે કે નમાઝ આવી હાલતમાં માફ છે? تو یہاں پر ایسے مریض کا ذکر ہے જે وضو નથી કરી શકતો اور پھر نماز આવી હાલતમાં માફ છે کہ نہیں، اس سلسلے میں آپ کو کچھ مسائل آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں معلومات ہو۔ وضو یہ ضروری ہوتا ہے یا تو پھر کوئی اسے وضو کرا دے یا پھر تیمم پھر آخر میں آتا ہے۔ نماز کی معافی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر نماز معاف ہو گئی۔ یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بہار شریعت کا جلد 1 حصہ 4 صفحہ نمبر 720 پر ایک مسئلہ یہ درج ہے، نماز مریض کا بیان۔ اس میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالمگیری در مختار رد المختار کے حوالے سے۔ اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اپنے آپ تو نہیں بیٹھ سکتا، مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھا دے گا تو نماز کو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر بیٹھا نہیں یعنی خود نہیں بیٹھ سکتا لیکن اگر اس کے کوئی بھی ہے، پھر خادم ہو، لڑکا ہو یا کوئی اجنبی ہی ہو جو اس کو بٹھا سکتا ہے تو پھر اب اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، یعنی اگر ایسے بیٹھ نہیں سکتا لیکن اس کو ٹیک لگانا ضروری ہے تو تکیہ یا دیوار کے ذریعے یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر وہ نماز پڑھے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو، اگر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔ یعنی ہم جیسے رکوع قیام میں کھڑے رہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اگر یہ تو پوری نماز ہوئی، لیکن اگر پھر ہے کسی بیٹھ سکتا ہے تو اب اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا اور کوئی بٹھانے والا بھی نہیں اور وہ ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا، اتنی سچویشن ہے، اگر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے تو پھر ٹیک لگا کر نماز پڑھے گا، اور اگر ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا، اتنا مریض زیادہ ہے، تو اب وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے گا۔ نماز معاف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اب وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اور بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں، 2 زانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو 2 زانوں بہتر ہے، ورنہ جو آسان ہو اختیار کرے۔ تو یہ تھا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ اب اگر مریض 722 صفحہ پر ایک مسئلہ درج ہے، اگر مریض بیٹھنے پر بھی قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اب لیٹنا کیسے ہے؟ لیٹ کر نماز پڑھنی ہے۔ لیٹنا کیسے ہے؟ چاہے دائنی کروٹ لیٹے یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے، یا تو ایسے لیٹ جائے
تو اس طرف رخ ہو جائے قبلہ کا، دائیں طرف رخ لیٹ جائے، اور دائیں نہیں تو پھر بائیں، کسی بھی طرح سے قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جائے۔ اور اگر کروٹ پر، دائیں یا بائیں کروٹ پر وہ لیٹ نہیں سکتا ہے تو پھر چت لیٹ کر، چت لیٹ کر، لیکن چت لیٹے گا تو قبلے کی طرف منہ کیسے ہوگا؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے، کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر پڑھنا افضل ہے۔ وہ لیٹ کر تھا، اس کی جگہ پر اب کیا کرے گا؟ چت لیٹے گا، تو چت لیٹے گا تو پاؤں کس طرف کرے گا؟ قبلے کی طرف، لیکن قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے تو وہ گھٹنوں سے پاؤں کو کیا کر لے گا؟ کھڑا کر لے گا۔ یہ ہے اس آدمی کی نماز کا حال کہ جو بیٹھ بھی نہیں سکتا اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو مست تندرست ہو پھر وہ نماز نہ پڑھے تو کیسا ہوگا پھر؟ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ اس کے بعد اب اگر وہ سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی رکوع اور سجدہ تو کیسے کرے گا؟ تو وہ اشارہ کرے گا، رکوع میں تھوڑا جھکے گا اور سجدے میں اسے زیادہ سر سے اشارہ کرے گا، جس سے یہ اس کو اشارے سے پڑھنا کہتے ہیں کہ وہ سر سے، جیسے آدمی بیٹھنے والا پڑھتا ہے کیسے کرتا ہے کہ رکوع میں اتنا جھکتا ہے اور سجدے میں کچھ زیادہ جھک جاتا ہے، تو اس کو اشارے سے پڑھتے۔ اب اگر اس سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے، ایسی بیماری ہے کہ اگر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے۔ اب ایسی بیماری آ گئی کہ اب وہ سر سے اشارہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا ہے، تو اب اس سے نماز ساقط ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھووں یا دل کے اشارے سے پڑھے۔ پھر اگر 6 وقت اسی طرح گزر گئے کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ دل سے یا تو بھووں سے پڑھے۔ پھر اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو پھر اب ان کی قضا بھی نہیں ہوگی، فدیہ کی بھی حاجت نہیں، ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھ سکے۔ یعنی اگر اس پر سر سے اشارہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بیماری ہے اور اتنا وہ ہے کہ پھر اب ممکن نہیں رہا سر سے اشارہ کرنا، اور مثال کے طور پر اس کی 3 نمازیں ایسے ہی چلی گئی، فجر ظہر عصر نکل گئی، اب مغرب کے وقت اس میں وہ طاقت آ گئی یا وہ آ گیا کہ اب وہ سر سے اشارہ کر سکتا ہے، ابھی بیٹھ نہیں سکتا، ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا، ابھی اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کتنا طاقت ہے صرف سر سے اشارہ کرنے کی، تو اب وہ فجر ظہر اور عصر کی قضا بھی پڑے گا اگرچہ اشارے سے۔ اور اگر ایسی حالت میں 6 وقت نکل گئے، یعنی 6 نمازیں نکل گئی اس کی، یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور دوسرے دن کی فجر، یہ 6 نمازیں اس طرح سے وقت پورا ہو گیا سب کا کہ وہ اشارہ بھی نہ کر سکے، تو اب یہ نمازیں اس پر معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی نہیں ہوگی اور فدیہ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ان کا حال کہ نماز معاف کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ ساتھ، تاکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، یہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا آپ تک بھی یہ پہنچا دوں۔ 30واں مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تو مریض کا حال تھا، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ دیکھو 725 صفحہ پر یہی حصہ چوتھے میں بہار شریعت میں فرماتے ہیں، پانی میں ڈوب رہا ہے، اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، مثلا تیرنے والا ہے، تیراک ہے، یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے۔
کس پر؟ جو بھی ڈوب رہا ہے، اور ڈوبتے ڈوبتے لکڑی کا سہارا ہے یا خود اس کو تیرنا آتا ہے، اور اس کی حال یہ ہے کہ وہ اشارہ کر، کیونکہ وہاں پہ تو کھڑا تو رہ ہی نہیں سکے گا، پانی میں ہے، تو اب وقت نماز کا جا رہا ہے، اور تو وہ اشارہ یعنی کہ رکوع میں سے مطلب کہ یہ اشارہ کرے گا کہ میں کھڑا ہوں، پھر پڑھے گا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، پھر رکوع میں تھوڑا سا سر جھکائے گا، سجدے میں اور زیادہ، اس کو اشارہ بولتے ہیں سر سے، تو اس پر وہ نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ وہ معذور ہے، یعنی کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا سہارا پائے یا عمل کثیر کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس پر نماز معاف ہے، تو معذور ہے، اور اگر پھر وہ ڈوبنے سے بچ گیا تو پھر بعد میں قضا کرے۔ معاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر قضا ہوگی، یعنی معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز معاف اس پر نہیں ہوئی لیکن وہ گنہگار نہیں ہوا، سمجھے؟ کب؟ جب ڈوب رہا ہو اور ایسی حالت ہے، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی باہر آئے گا اور وقت ملے گا، موقع ملے گا، تو اس پر وہ قضا پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ ہے، تو آخر میں صدر الشریعہ لکھتے ہیں، مسلمان اس باب کے مسائل کو دیکھیں تو انہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ شرع مطہرہ نے کسی حالت میں بھی سوائے بعض صورتیں ہیں نماز جن میں معاف رکھی ہے، ورنہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں کی، بلکہ یہ حکم دیا کہ جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ آج کل جو بڑے نمازی کہلاتے ہیں، کہ مشہور ہوتے ہیں کہ یہ تو نمازی ہے، اور آدمی خود اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہوتا ہے، ان کی یہ حالت دیکھی جا رہی ہے کہ بخار آیا، ذرا شدت ہوئی، نماز چھوڑ دی، شدت کا درد ہوا، نماز چھوڑ دی، کوئی پھوڑیاں نکل آئی، نماز چھوڑ دی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ درد سر و زکام یعنی کہ سردی میں نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ جب تک اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اور نہ پڑھے، اشارے سے بھی پڑھ سکتا اور نہ پڑھے، تو جو عذاب اور وعید اور دھمکیاں آئی ہوئی ہے نماز چھوڑنے کی، وہ تمام اس پر لاگو ہوں گی، اور اس کو یہ تارک الصلاۃ جو نماز چھوڑنے والے کے بارے میں جو آیا ہوا ہے کہ نماز چھوڑنا اتنا برا ہے، اگر وہ اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے اور نہیں پڑھے گا، وہ اس میں آ جائے گا، اور اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو اب اس پر وہ نماز معاف ہوگی۔ اور جو چیزیں جو اجازت ملی ہیں وہ الگ ہے، جیسے حیض نفاس والی عورت کو اجازت ہے، اور کچھ صورتیں بالکل بہت سی اب سمجھ لینا، اگر اشارہ بھی کر سکتا ہے تو بھی اس کو پڑھنی ہے، تو یہ چیز ہے، اور یہ مسئلے کی اس میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔